آج جو علماء انشورنس کو حرام کہتے ہیں نا، انشورنس والے بڑے مزین دلائل بیان کرتے ہیں. ایکچولی جب آپ اپنے ابا کی وہ بیمہ کرواتے ہیں تو اگر آپ کے ابا کا انا للہ ہو گیا، آپ یتیم ہو گئے، تو انشورنس کمپنی آپ کے ساتھ اتنا تعاون کرے گی. تو ایکچولی یہ آپس کے تعاون کی ایک بڑی زبردست صورت ہے. مفتی صاحب تو مروا دیں گے، ہیں انشورنس نہیں کراؤ، آپ کی گاڑی کو حادثہ ہو گیا، کلیم کر کے آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے. علماء کہتے ہیں بھائی جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ یہ تعاون کی جائز صورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قمار ہے، ایک طرح کا جوا ہے. ابا مر گئے تو مل جائیں گے، نہیں مرے تو جوا تو جوا ہوتا ہے نا، داؤ پہ رقم لگائی جا رہی ہے نا. گاڑی کو ایکسیڈنٹ، دیکھو انشورنس والے ایک چیز بتاتے ہیں اپنے مطلب کی. ایکچولی آپ کے انشورڈ ہونے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ انشورڈ ہیں، یعنی آپ کو کچھ بھی ہوا حادثہ نا تو آپ کو پیسے ملیں گے. یہ نہیں بتاتے کہ حادثہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا، آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے. حادثہ ہونا یقینی ہے؟ یقینی ہے کیا؟ نہیں ہے نا. حادثے ہونے کا چانس 1% ہوتا ہے، لہذا 1% چانس ہے کہ آپ کو پیسے ڈبل کر کے مل جائیں. 99% چانس ہے کہ آپ کی جو پریمیم ہے، جو قسطیں ہیں، وہ تو بہرحال کہاں گئی؟ تیل لینے گئی. اور اگر وہ بزنس میں اسے لگا دیتے ہیں تو سود دیتے ہیں، پھر وہ سودی لین دین ہے. تو اس لیے یہ قمار ہی ہے، یہ غرر ہے، قمار ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے کتنا اچھا لیبل لگاؤ. تو غریب کے ساتھ تعاون. پھر انشورنس کا آلٹرنیٹ ہے کیا؟ یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا بھائی. ایک دم اتنے بڑے بڑے اس کا آلٹرنیٹ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں. بہت تمیز سے بہت اچھے آلٹرنیٹ اس کے موجود ہیں جو غیر اخلاقی بھی نہیں ہیں، شریعت کے مزاج کے عین مطابق بھی ہیں، اور اس میں بہت غریبوں کو بہت فائدہ بھی ہے. لیکن وہ یہ انشورنس کمپنیاں کبھی اس کو اختیار نہیں کریں گی، کیونکہ ان کا مقصد لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں ہے. ان کا مقصد پیسہ کمانے کا ایک جدید طریقہ. تعاون کا لیبل ہے، مقصد کیا ہے؟ پیسہ. جبکہ عرب جو جوا کھیلتے تھے تعاون کا لیبل نہیں تھا، واقعی تعاون کرتے تھے. اور آج انشورنس یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ابا اگر بیمار زیادہ ہوں تو انشورڈ نہیں ہوتے. پھر وہ پہلے ڈاکٹر جا کے چیک کرے گا کہ بھائی دیکھنا ان کا 50 سال مزید زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے. اگر ابا کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، کورونا سے بھی احتیاط کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ دیکھ لیا، پھر وہ کہتے ہیں بھائی یہ بیمہ پالیسی پھر لائف انشورنس ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور اگر حالانکہ ضرورت کس کو ہے؟ جس کے ابا کے مرنے کا چانس زیادہ ہے، اس کے بچوں کو زیادہ ضرورت ہے نا. ارے کیا ہو گیا؟ جو ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں آگ لگنے کا اندیشہ زیادہ ہے. دیکھو کراچی میں 1 to 5 ایک دور میں اس کی انشورنس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ 1 to 5 چھن رہی تھی. تو ایسے موقع پہ تو انشورنس کی ضرورت پبلک کو زیادہ کہ نقصان کی تلافی ہو. انہوں نے کہا نا 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 نا، جب امن و امان ہوگا 1 to 5 کوئی نہیں چھینے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ اب اپنی بائک کی انشورنس کروائیں. تو یہ بزنس ہے. دیکھو راشن جب ہم تقسیم کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جہاں لوگ بالکل بھوکے مر رہے ہو وہاں دیں نا، ایسا ہی ہے نا. اور اگر آپ راشن تقسیم کر رہے ہو ڈیفینس میں ہزار گز کے بنگلوں میں جا کے، اس کا مطلب یہ راشن کا لیبل ہے، مقصد کچھ اور ہے. تو انشورنس والے بھی جو جتنا بیمار ہوگا اس کی انشورنس کا پروفٹ اتنا ہی کم ہوگا، یا بلکہ ہوگا، بعض کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. اب دیکھو کل کسی نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا ہے، اس کے چھوٹے یتیم بچے ہیں، وہ بیچارے بالکل رل جائیں گے. اب کوئی انشورنس کروانے جائے کہ میرے ابا کی جو ہے نا لائف انشورنس کر لیں، وہ مر جائیں گے تو ہمیں پیسے وہ کھائیں گے، چلو نکل یہاں سے، ہم کو پاگل ہیں کیا؟ تو یہ باہمی تعاون بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر اللہ نے کہہ دیا انشورنس حرام ہے تو کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟